الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آئیے ہمارے معاشرے کی ان تین برائیوں کو جاننے سے قبل جو ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہیں، ہمیں اور آپ کو مل کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت بیان کی جاتی ہے منہاج العابدین کے اندر۔ منہاج العابدین اس کے اندر ایک حکایت بیان کی گئی کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمانی شروع کر دی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد نے کچھ دیر کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنے سے منع کر دیا، یعنی کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کو رکوا دیا۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد کو کلمے کی تلقین فرمائی۔ جب اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس نے کلمہ شریف کو اپنی زبان پر جاری کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ کلمہ ہرگز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے ایسا کہا، پھر اس کے بعد ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن تک مسلسل اپنے گھر میں اشک باری کرتے رہے، روتے رہے۔ 40 دن کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد کو دیکھا۔ جب آپ خواب میں اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں تو آپ نے سوال کیا، اے میرے شاگرد، تیرا تو میرے شاگردوں میں بڑا اونچا مقام تھا، تو تو اونچے درجے پر فائز تھا، تو تو بہت اچھا ایک اعلی مقام پر فائز تھا، لیکن تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت نے تجھے معاف کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے مغفرت کو کیوں اٹھا لیا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوال کرنے کے بعد آپ کے شاگرد نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں 3 گناہ کیا کرتا تھا۔ کیا کہا؟ 3 گناہ کیا کرتا تھا۔ نمبر 1 چغلی کیا کرتا تھا، نمبر 2 حسد کیا کرتا تھا، اور نمبر 3 میں ایک طبیب کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک بیماری سے دور کرنے کے لیے سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گلاس پیا کرتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شاگرد سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گلاس پیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا اور حسد کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے معاف نہیں فرمایا اور جہنم کا حقدار بنا دیا۔ غور کرنے کا مقام ہے، ہمارا یہ معاشرہ ان برائیوں کی طرف اس طرح بڑھا چلا جا رہا ہے کہ کافر بھی اتنی تیزی کے ساتھ ان برائیوں کی طرف مائل نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا مل رہا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ رب العزت توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا، اور پھر اس کے بعد اگر توبہ کی تو پھر ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہی وقت ہے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو مل کر اللہ رب العزت کے حضور سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ وہ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ کے شاگرد کو، جو آپ کا ایک خاص شاگردوں میں سے شمار کیا جاتا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے یہ سزا دی صرف 3 گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہمارا معاشرہ تو کتنے گناہ میں ملوث ہے،
کتنے گناہ اس کے اندر موجود ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے دور کرنا ہوگا، ورنہ اس کے بعد اس کا خامیازہ بھگتنا بہت مشکل پڑ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔